وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں یبایعنک بیعت کرنے کے لیے، آپ ان سے بیعت کریں، یبایعنک آپ سے بیعت کرنے کے لیے وہ آتی ہیں، تو فرمایا کہ کس بات پہ بیعت؟ اعلیٰ اس بات پر ان یہ کہ لا یشرکن باللہ شیئا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی ذرا بھی، ولا یسرقن اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین اور نہ ہی وہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ اور نہ ہی وہ کسی بہتان کوئی بہتان لے کر آئیں گی، یفترینہ جس کو وہ گھڑتی ہوں، بین ایدیہن وارجلہن اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے یا ان کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف اور کسی بھی نیکی کے کام میں آپ کی وہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ ان باتوں پر بیعت کر لیں، بیعت کرنے کے لیے وہ آئیں، یبایعنک آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے وہ آئیں، تو فبایعہن پس آپ ان کی بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ اور ان کے جو گزشتہ زندگی کے گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے اللہ سے دعا بھی کر دیں، استغفار بھی کر دیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہی وہ بیعت تھی، یہی وہ الفاظ دہرائے جاتے تھے، ان خواتین سے بیعت لی جاتی تھی جو آتی تھیں، اسی لیے اس کو بیعت نساء کہتے ہیں، اور یہ بیعت نساء کے نام سے مشہور بھی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بھی یہی بیعت لیا کرتے تھے، لہذا یہ صرف خواتین کی بیعت نہیں ہے، مشہور بیعت نساء کے نام سے، لیکن اس میں حدیث میں بخاری شریف میں اس بیعت کے الفاظ موجود ہیں جو بیعت مردوں سے لی جاتی تھی، اور وہ الفاظ بھی کم و بیش سارے کے سارے یہی ہیں جو اس آیت کے اندر بیعت نساء کے الفاظ۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں سے بھی لیتے تھے اور مردوں سے بھی لیتے تھے، اور صرف ان عورتوں سے نہیں لیتے تھے جو کافروں کی حرمتیں یا کافروں کی بیویاں جو مسلمان ہو کر یہاں آ گئیں یا معاہدہ حدیبیہ کی مدت میں یہاں آئیں، یہ صرف ان خواتین سے بیعت نہیں لیتے تھے بلکہ مطلقاً خواتین سے بیعت علاوہ ازیں دیگر مواقع پہ بھی لیتے تھے۔ تو جب بھی بیعت لی ان پہ لی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عید کے اجتماع میں خواتین کی طرف تشریف لائے، اور خواتین کی طرف تشریف لائے اور آپ نے وہاں پہ کچھ وعدے ان سے لیے، اور وہ وعدے بھی انہی الفاظ پر مشتمل تھے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ جو امیگریشن کے موقع پر، شہریت کے موقع پر صرف یہ بیعت نہیں لی جاتی تھی، بلکہ بعد میں بھی خواتین سے یہ بیعت لی جاتی تھی، اور یہی بیعت، اسی طرح کی بیعت جو ہے مردوں سے بھی لی جاتی تھی۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ احادیث سے واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جس کی بیعت ہے وہ تو ہے شرک سے بچنا ہے، شرک نہیں کریں گی، یعنی توحید کی بیعت ہے، اور یہ تو سارے اسلام کا، ساری معاشرت کی بنیاد ہی ہے، اور کوئی معاشرتی حق ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک توحید نہیں ہوتی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جو کہ حقوق العباد کی جامع آیت ہے، اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، باقی ساری باتیں اس کے بعد کی۔ اور جو بنیاد ہے وہ کسی بھی حق، حقوق یا معاشرتی اور سماجی ضابطے کی بنیاد وہ اللہ کی توحید ہے۔ ضابطہ معاشرتی ہو، ضابطہ معاشی ہو یا ضابطہ سیاسی ہو، توحید کے بغیر کوئی ضابطہ ہو ہی نہیں سکتا۔
لہذا پہلی بیعت تو اسی بات کی۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، بہتان نہیں لائیں گی، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس معاشرے میں اس سے پہلے جو دور جاہلیت میں بالعموم پائی جاتی تھیں، ان کا جو ہے وہ ان سے عہد لے لیا گیا کہ آئندہ یہ نہیں کریں گی، اور اسی طرح مردوں سے بھی یہی عہد لے لیا گیا کہ وہ یہ سارے کام نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گی، اور ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں قتل اولاد ہوتا تھا، بچیاں جو ہیں وہ زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اور قتل اولاد میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی اسقاط حمل کروا لے۔ جو خواتین جو ہیں وہ اسقاط حمل کرواتی تھیں یا کرواتی ہیں، وہ بھی اس کے اندر، اس بیعت کے اندر شامل ہے، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں، وہ بھی قتل اولاد ہے۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ہے کہ ایسا بہتان نہ باندھیں، ولا یاتین ببہتان، ایسے کسی بہتان کے ساتھ نہ آئیں، یفترینہ، جس کو وہ گھڑتی ہیں، خود بناتی ہیں، افتراء کرتی ہیں، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے درمیان۔ اس پر جو ہے وہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دراصل ناجائز اولاد سے منع کیا گیا ہے۔ ولا یاتین ببہتان، ایسا جھوٹ نہ لے کے آئیں، یفترینہ، جس کو یہ گھڑتی ہوں، جس کو انہوں نے گھڑ لیا ہو یا خود بنا لیا ہو، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اور دونوں پاؤں کے درمیان۔ گویا یہ ایک انتہائی لطیف اسلوب ہے اس کیفیت کو بیان کرنے کا کہ یہ کسی کی ناجائز اولاد لا کے شوہر کے نام نہ لگائیں، یعنی کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بچہ ہو، اور آ کے کہیں کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے، شوہر کو آ کے یہ کہہ دیں، تو یہ بہتان ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ بہتان ویسے ہی ایسے جھوٹ کو کہتے ہیں، بہتان جھوٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس جھوٹ کو بہتان کہتے ہیں جس سے آدمی سن کر ششدر رہ جائے، مبہوت ہو جائے، ایسا بڑا جھوٹ جس کو سن کر انسان مبہوت ہو جائے، اس کی عقل حیران رہ جائے۔ تو جیسے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، تو انسان ہکا بکا رہ جائے، تو وہ جھوٹ ہو، اور جھوٹ بھی اتنا بڑا کہ انسان ہکا بکا رہ جائے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو ایسا جھوٹ کوئی نہ بولے، کیا مطلب؟ اس میں عام طور پہ میں نے عرض کیا مفسرین نے یہی مراد دیا ہے کہ خاتون جو ہے وہ کسی کا بچہ، چاہے وہ سڑک سے اٹھایا ہوا بچہ ہو، وہ اپنے شوہر کے نام لگائے، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے، اور ایسے بہتان سے منع کیا گیا ہے، یہ خواتین کو یہ منع کیا۔ اور بین ایدیہن وارجلہن جو ہے یہ ایک استعارہ ہے ان کی، جہاں سے یعنی انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ خاتون کا اس کو بیان کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ بین ایدیہن وارجلہن، وہ ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے درمیان ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں، اپنی شرمگاہ کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں کوئی جھوٹ نہ بولے، شوہروں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ میں نے عرض کیا یہ اکثر مفسرین کا خیال ہے، لیکن یہ خیال اس اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ دو اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایک تو اعتبار یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے اگر خواتین کے حوالے سے بات ہو، لیکن اگر یہ مردوں سے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو یہی الفاظ تھے کہ وہ بھی کوئی ایسا بہتان نہیں لے کے آئیں گے کہ جس کو وہ گھڑتے ہوں، بین ایدیہم وارجلہم، ان کے لیے بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جب ان کے لیے بھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ جائے پیدائش کی وجہ سے بین ایدیہن وارجلہن کہا گیا، اور اگر اس وجہ سے کہا گیا تو پھر مردوں کو کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بین ایدیہن اور بین ارجلہن کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ گویا جسم کے کسی حصے کو مخصوص کرنے کے لیے کہا گیا، بلکہ یہ بین ایدیہن یا بین ایدیہم یہ تو عام استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کسی بھی سامنے کی چیز کے لیے، کوئی بھی سامنے کی چیز ہو تو اس کو بین ایدیہن کہہ دیتے، بین ایدیہم کہہ دیتے، بین ایدیہ بین یدیہ کہہ دیتے،
لہذا اس سے مراد سامنے ہے، اس سے مراد لازمی طور پر وہ نہیں ہے کہ خاتون جو ہے کسی بچے کو اپنے شوہر کے نام لگائے، یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ سامنے کا جھوٹ ہے، اگر کوئی عورت یہ جھوٹ بولے تو یہ بھی سامنے کا جھوٹ ہے، لہذا وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا، لیکن صرف وہ مراد نہیں ہو سکتا، اس سے ہر سامنے کا جھوٹ، کوئی بھی شخص چاہے مرد جھوٹ بنائے، من گھڑت جھوٹ کسی کے سامنے لے کے آئے، چاہے وہ عورت لے کے آئے، چاہے وہ اولاد کے بارے میں ہو، چاہے کسی کے بارے میں ہو، کوئی بھی جھوٹ جو سب کے سامنے کوئی بولے، ایسا جھوٹ ہو کہ اگلا بندہ ہکا بکا رہ جائے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس طرح کا کوئی بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو لانے سے منع کیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بین ایدیہن تو ہو گیا، تو بین ارجلہن پھر کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے یہ اس کی تاکید کے لیے ہے، اس قدر سامنے ہو، جیسے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، تو گویا یہ سامنے ہونے کی تاکید کے لیے بین ایدیہن اور بین ارجلہن کہا گیا ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے، سب کے لیے ہے، لیکن ہر وہ جھوٹ ہے جو سامنے بولا جائے اور لایا جائے تو ہر طرح کے جھوٹ سے بچا جائے گا، یہ اس بات کی بیعت تھی، وہ چاہے اولاد کے بارے میں ہے، چاہے کوئی کسی اور معاملے کے بارے میں ہے، اور سامنے کا جھوٹ ہو، چاہے وہ بین ایدیہن نہ ہو چاہے بین ارجلہن ہو۔ لیکن ایک بات اور جو اس سے بھی زیادہ اپیل کرتی ہے اور اس کی تفسیر میں وہ سب سے زیادہ عمدہ محسوس ہوتی ہے، واللہ عالم، کہ جو شخص بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اب ویسے تو ہر گناہ ہی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے ہم آج منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور ہمارے ساتھ ان کے جو ہیں وہ پاؤں اور ان کے ہاتھ باتیں کریں گے۔ اللہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے قیامت والے دن، لہذا جو بھی جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کے سامنے ہی تو بولا جاتا ہے، اور یہی ہاتھ اور پاؤں یہ چار گواہ ہیں ہر وقت کے، لہذا کوئی بھی شخص اگر ایسا جھوٹ نہ بولے جس کا ہاتھوں کو بھی پتہ ہو کہ جھوٹ ہے، پیروں کو بھی پتہ ہو کہ جھوٹ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کون سا جھوٹ بول لے؟ کوئی بھی نہ بولے۔ جب ہر سچ اور جھوٹ کا یہ چار گواہ آپ کے پاس ہر وقت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے تو ہر چیز کی گواہی قیامت والے دن ہاتھوں نے اور قدموں نے دینی ہے، لیکن خاص طور پر جھوٹ کی گواہی جو ہے وہ تو یہ دیں گے۔ اس کا ایک خاص موقع جو ہے وہ سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جہاں تہمت لگانے کے حوالے سے بات ہوئی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو نیک خواتین کے اوپر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور وہ جو جن کو پتہ بھی نہیں، یعنی غافل اور یوں کہہ لیجئے کہ جن کے علم میں بھی کوئی بات نہیں ہوتی، ان کو بے دھیانی میں ان کے اوپر جا کے الزام لگا دیا، وہ ہیں بھی مومنہ عورتیں، اس کے اوپر وہ جا کے الزام لگا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ جو ہے دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے فرمایا اگلی آیت میں کہ قیامت والے دن ان کے اوپر گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بھی، ان کی زبانیں بھی، ان کے پاؤں بھی، سارے گواہی دیں گے، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت والے دن جو گواہی دینی ہے ہاتھوں اور پیروں نے، تو وہ ہر چیز کی گواہی دینی ہے، لیکن جھوٹ کی گواہی سب سے پہلے دیں گے۔ جو کسی کے اوپر بہتان لگایا، کسی کے اوپر بہتان لگایا، کوئی بہتان والی بات لے کے آئے، کوئی جھوٹ بات بکی، کوئی کہا، کچھ کیا، جھوٹ کی کوئی بھی بات جو ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے ہے نا، وہ تو بچنی نہیں ہے، وہ تو گواہی ان کے سامنے ہے، اللہ اکبر۔ اور قیامت والے دن جو ہے وہ یہ گواہی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اللہ اکبر۔
لہذا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، ہر قسم کا بہتان، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہو کہ کسی کا بچہ جا کے کہہ دیں کہ یہ تمہارا ہے، یا چاہے سڑک سے اٹھایا ہوا بچہ جو ہے وہ جا کے شوہر سے کہہ دیں کہ تمہارا ہے، یہ کسی بھی طرح کا جھوٹ تو وہ نہیں بولیں گے۔ ولا یعصینک فی معروف، اب دیکھیں یہ نیگیٹو باتیں تو کہہ دی، یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، تو کریں گی کیا؟ اس کے بارے میں ایک ہی جملہ ہے، ولا یعصینک فی معروف، نیکی کے معاملے میں، نیکی کے کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حکم دے وہ کرتے جاؤ۔ تو یہاں ان برائیوں کی تو تفصیل بیان کی جو عام طور پر معاشرے کے اندر موجود تھیں، کہ یہ نہیں کریں گے، اور کریں گے کیا؟ ظاہر ہے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نماز زکوٰۃ دیں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، حقوق اللہ ادا کریں گے، سارا کا سارا دین جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے وہ اس پر وہ کریں گے۔ اچھا یہ نہیں کہا ولا یعصینک کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، بلکہ فرمایا فی معروف ہے، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس میں دو تین احتیاطیں ہیں، یعنی ایک احتیاط ہے اور ایک وضاحت ہے۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کی بات کوئی بھی کرے کسی کی نہیں مانی جا سکتی، لہذا مطلقاً نہیں کہا ولا یعصینک کہ وہ یہ عہد کریں کہ آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا تو شیطان طرح طرح کے خیالات لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا کہ کس حکم کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے اور کس کی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا یہ جو معروف کی ساتھ شرط لگائی ہے، اس نے سارا مسئلہ حل کر دی۔ ایک تو یہ کہ نبی جو حکم دیتا ہے وہ ہوتا ہی معروف ہے، نبی کبھی جو حکم دے گا وہ کبھی معروف کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کبھی حکم دے۔ لہذا معروف کی شرط نے ایک تو یہ بتا دیا، وضاحت کر دی کہ نبی ہمیشہ معروف کا حکم دیتا، اور دوسری یہ بات کر دی کہ وہ جو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کسی بھی بات کو نہیں ماننا جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو نبی کی کسی بات میں اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ لیکن یہ جو فقرہ ہے یہ ہمیں ساری احتیاطوں کا پتہ بھی دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کا پتہ بھی دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو معروف قرار دینے کے لیے نص قطعی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی معروف ہوتی۔ آپ کبھی منکر کا حکم نہیں دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں جس کے اوپر منکر کا حکم لگایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، آپ کی دیا ہوا ہر حکم جو ہے وہ معروف کا ہے، لہذا اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ یہی حکم بیعت کے لیے عورتوں سے تھا اور یہی حکم بیعت کے لیے مردوں سے تھا۔ فبایعہن، اگر یہ ان ساری باتوں پہ اگر آپ سے بیعت کرتی ہیں، بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، فبایعہن، آپ ان سے بیعت کر لیں، واستغفر لہن، اور ان کے لیے آپ استغفار کریں، یعنی ان کے لیے اللہ سے ان کے گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہ جو بیعت ہے اس کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور جو بھی بیعت لینے کے لیے آتا تھا وہ عام طور پہ بیعت تین قسم کی بیعت ہوتی تھی۔ ایک تو بیعت اسلام ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، عہد کرتا، اور پھر گویا اس کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا جاتا۔ اسی طرح بیعت جہاد بھی ہے کہ جہاد کے لیے بیعت کرنی، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ آپ نے بیعت لی ہے، اور وہ ایک موقع تو ایسا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بیعت رضوان کا،
کہ وہ بھی جہاد کی بیعت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی، اور وہ بھی ہاتھ پکڑ کے تھی، سب کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک کو اس کے ساتھ بیعت ہوئی، اور جب سب کی بیعت ہو چکی، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو بیعت تھی، لیکن وہ جب بیعت مکمل ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی یہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور وہی الفاظ دوبارہ دہرائے، اور دہرانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا ہادہ لعثمان، یہ میں نے عثمان کی طرف سے بیعت کی، اپنا ہی ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کہ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار تھا، اور نہیں محروم کرنا چاہتے تھے اجر سے ان کو، کیونکہ یہ خصوصی جو اجر کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن ہے، وہ صرف یہاں نہیں ہم نے دیکھا، وہ تو غزوہ بدر کے موقع پر بھی دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، وہ بیمار تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو جنگ کے لیے نہ جا، تو اپنی جو اہلیہ ہے اس کی تیمارداری کے لیے گھر میں ٹھہر جا، تجھے اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں کرے گا، تجھے اہل بدر جیسا اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی بنیاد پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو بدری صحابہ کی فہرست لکھی ہے نا، بدری صحابہ کی جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا، حالانکہ انہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ان کا نام لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا بدر والوں جیسا ثواب بھی اور مال غنیمت میں حصہ ملے گا۔ تو یہاں بھی چونکہ بیعت تو ہو رہی تھی، بیعت رضوان کے موقع پر انہی کے لیے تو بیعت ہو رہی تھی، انہی کی شہادت کا تو افواہ تھی، لیکن آپ نے اس پر بیعت لی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ نے عثمان کو بھی گویا وہ شہادت دینا چاہیے، اور فرمایا ہادی عثمان۔ اسی طرح تیسری بیعت جو ہے وہ یہ ذکر ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے، جیسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ اس طرح کی بیعت مردوں سے بھی لی جاتی تھی، اس کا مطلب ہے یہ بیعت ارشاد ہے، بیعت اصلاح ہے، بیعت معاشرت ہے، یا بیعت اعمال ہے، اس کو کچھ بھی اس کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ اب یہ تین قسم کی بیعت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور ان میں سے تینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے بیعت لیتے تھے، لیکن خواتین کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے تھے۔ تو خواتین کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ عام طور پہ جو خواتین آتی تھیں ان کے ساتھ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ہمیں سامنے بٹھا کے تو الفاظ ہمیں دہرا دیتے تھے، ہمیں پڑھوا دیتے تھے، اور خود پڑھتے جاتے تھے، ہم ان کے پیچھے جو ہے وہ سارے الفاظ دہرا لیتے تھے، اور یوں بیعت ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ ایک سوال بھی کسی خاتون نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہاتھ پکڑے بغیر ہی بیعت لے لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، عورتوں کو مصافحہ نہیں کرتا۔ تو گویا بیعت جیسے اہم معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کے باوجود، اور بعض اوقات احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خواتین سے بیعت لی تو آپ نے یہ بھی کیا کہ ایک لمبا کپڑا جو ہے وہ آپ نے رکھ لیا، ایک لمبی چادر رکھ لی، اور ایک طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر خود پکڑ لی اور دوسرے طرف سے جو ہے وہ خواتینیں پکڑ لی، تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کروا دی۔ لیکن بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں کسی خاتون کو لگایا، نہ آپ نے فرمایا میں کبھی خواتین کے ساتھ جو ہے مصافحہ نہیں کرتا۔ اسی سے جو ہے وہ محدثین اور علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ جب بیعت جیسے معاملے میں خاتون کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس موقع پر غیر محرم خاتون کے ساتھ مصافحہ کیا جا سکتا۔ لہذا دنیا میں جہاں کہیں بھی، چاہے پیری مریدی کے نام پر ہو اور چاہے کسی اور نام پر ہو، جو لوگ بھی خواتین غیر محرم خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے، یہ شرعی طور پر عین حرام ہے۔ کوئی غیر محرم خاتون کے ساتھ اس طرح کا جو ہے تعلق وہ ممکن نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے دائرے میں۔ اور دوسری بات جو بیعت والی ہے،
میں نے عرض کیا کہ بیعت تو بیعت اسلام ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہوتی ہے، اور اسلام کا پورا جو سیاسی نظام ہے اور اسلام کا جو مذہبی اور ریچولز کا سارا نظام ہے، نظام اصلاحات ہے، وہ سارا کا سارا اس بیعت کے ساتھ جڑا ہے۔ لہذا وہ بیعت ضروری نہیں ہے کہ آپ یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے اس طرح بھی ہو سکتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندے مقرر کر دیے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نمائندہ مقرر کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نمائندہ مقرر کیا تھا، وہ بھی خواتین سے بیعت لیتے تھے، وہ بھی اسی طرح لیتے تھے کہ وہ ان سے الفاظ دہروا لیتے تھے اور بس یہ بیعت ہو جاتی تھی۔ گویا اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کوئی بیعت کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نمائندے کے ذریعے سے بیعت کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر صرف الفاظ دہروا لیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، یا اگر کسی دور جدید میں کوئی اور طریقہ آ جائے بیعت کرنے کا اور کسی اور طریقے سے اپنی انڈورسمنٹ دینی ہو اور انڈورسمنٹ دینے کا کوئی ڈیجیٹل طریقہ آ جائے یا کوئی اپنی رائے دینے کا کوئی اور طریقہ رائج کر لیا جائے تو سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت یہی ہوگی کہ جیسے ایک اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر اور اسلام کے نظام اصلاحات کے اندر اور اسلام کے مذہبی اور جو عبادات کا نظام ہے اس کے اندر جو ہے انسان جس طرح جڑ جاتا ہے اس معاشرے کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ، اس بیعت کے ذریعے سے، تو اس بیعت کا تعلق یہی ہوگا کہ یہ اسلام کے اس ڈسپلن سے جڑ گیا۔ لہذا اصل بیعت تو ہوئی، جبکہ وہ جو بیعت ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین والی، اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیعت کیے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، جس نے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس لیے میں نے یہ بیعت کی بات کر دی کہ قرآن کا یہ وہ مقام ہے جہاں بیعت کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ اب بیعت جو ہے وہ اس کا تصور ہمارے ذہنوں سے محو نہ ہو جائے کہ اصل بیعت تو وہی ہے جو امیر المومنین کی ہے اور خلیفۃ المسلمین کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ جو ہم پیش امام کے پیچھے جب وہ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر تو ہم بھی کہتے ہیں پیچھے ایسے امام دے اللہ اکبر، تو یہ ہمارا لوکلائزڈ نظام ہے، یہ ہمارا خود سے طے کیا ہوا ایک نظم ہے۔ یہ وہ نظم نہیں ہے جو شریعت نے آئیڈیل نظم بنایا تھا، اس میں جس امام کے پیچھے نماز شروع کرتے ہیں وہ امام اصل میں ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لہذا پورا ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ اس ڈسپلنڈ ریاست کے اندر اگر کوئی شخص باہر نکل جائے، اسلام سے باہر نکلے، وہ پھر واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ جو مرتد کی سزا کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو کسی بھی ڈسپلنڈ ریاست سے کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے پوری دنیا میں۔ کوئی بھی ڈسپلنڈ ریاست ہے اس سے جو بھی بغاوت کرے گا، تو آج جو جدید ترین جمہوریت ہے وہ بھی اس بات کو ریاست کا حق کے طور پر تسلیم کرتی ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو سزائے موت دے دے۔ تو کیا خیال ہے اسلام ہی ایسا کیا گزرا ہے کہ اسلام کا ڈسپلن قائم ہو اور کوئی اسلام کے ڈسپلن کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اس کو سزائے موت نہ دی جائے؟ کیوں نہ دی جائے؟ لیکن جب وہ نظام موجود نہیں ہے تو آج ہم اپنی جماعتوں سے نکلنے والے کو یا ایک پیری مریدی کے دائرے سے نکل کر دوسرے بیعت اصلاح کے دائرے میں جانے والے کو یا ایک مسجد سے دوسرے جانے والے کو نہ ہم مرتد کہہ سکتے ہیں نہ اس کو واجب القتل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ریاست کا وہ ڈھانچہ وہ موجود نہیں۔ البتہ جی جو ہماری قومی ریاستیں موجود ہیں، جیسے پاکستان ایک ریاست ہے، اس کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، تو اس ڈسپلن کے تحت جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ڈسپلن کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا جہاں جہاں کا بھی جتنا جو سسٹم میسر آئے اس میسر ڈسپلن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ میرا اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اصل بیعت کا تصور تو وہی ہے، لیکن وہ موجود نہ ہو تو یہ اس نظام ریاست ہو، ریاست پاکستان کا، یا چھوٹے چھوٹے گروپس کے بنائے ہوئے اپنے ضابطے ہوں، ان کو صرف بامر مجبوری قبول کیا جا سکتا ہے، وگرنہ وہ اسلام کے جو صحیح نظام کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔
اے ایمان والو دوست نہ بناؤ یا دوستی نہ کرو قوماً ایسی قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا یا اللہ کی ناراضگی ہوئی، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو گئے ہیں جس طرح کفار قبروں والوں سے مایوس ہو گئے۔ یہ جو سورت کا آغاز ہوا تھا تو وہ بھی اسی سے تھا کہ دوستی نہ بناؤ، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، میرے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، وہاں یہ کہا گیا تھا۔ تو یہ گویا آخر پہ اس سورت کے اختتام پہ شروع والے مضمون کی تکرار ہے، اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اے ایمان والو ایسی قوم کو کبھی دوست نہ بناؤ جن کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کا غضب ہو۔ تو جہاں عدوی و عدوکم تھا پہلی آیت میں تو وہ تو ایک جنرل تھا، ہر دشمن جو اللہ کا دشمن ہو، ہر دشمن جو مسلمانوں کا دشمن ہو اس کو دوست نہیں بنانا۔ یہاں غضب اللہ علیہ قوماً غضب اللہ علیہ، ایسی قوم جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا۔ تو یہ کون ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے یہود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر المغضوب علیہم کہا ہے تو غضب کے حوالے سے قرآن میں جہاں کہیں اسپیسیفائی ہوا ہے تو اس سے مراد یہودیوں کی قوم ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا، اللہ کا غضب ہوا۔ اور اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں تو ضالین سے مراد جو گمراہ ہوئے اس سے مراد نصارہ لیتے ہیں، اور مغضوب علیہم سے مراد یہود لیتے ہیں، اور یہ جو کہ قرآن ہی کی تفسیر سے یہ واضح ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے عام مفہوم کے علاوہ یہ خاص مفہوم لینا یہ بعید از قیاس نہیں ہے، یہ درست ہے، اس میں غلطی کی کوئی بات نہیں، یہ لیا جا سکتا ہے مفہوم۔ لہذا یہاں بھی مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر قرآن کی بعض آیات کو دیکھا جائے جو سورہ فتح کے اندر، سورہ شورى کے اندر، سورہ اعراف کے اندر اور اسی طرح سورہ نحل کے اندر یعنی آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غضب کا اظہار ہر اس شخص کے لیے کیا ہے جو کسی بھی طرح کا کافر، تو کسی بھی طرح کا کافر جب اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے قوماً غضب اللہ علیہم سے مراد اسپیسیفکلی صرف یہودی مراد نہیں ہے، بلکہ وہی ہر طرح کے دشمن مراد ہیں۔ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر اللہ کا عذاب آنے کا امکان ہے، اس پر اللہ کی ناراضگی ہونے کا امکان ہے۔ لہذا اس شخص سے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو میدان جنگ سے فرار ہو جاتا ہے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نافرمانی ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ کے غضب کا شکار کر دے انسان کو، کوئی بھی نافرمانی ایسی۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، ایسا کوئی بھی تمہیں ملے جو یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ کی نافرمانی کا ایسا ارتکاب کر رہا ہے، قوما غضب اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ کی ناراضگی ہو اور اللہ کا غصہ ہو۔ اللہ، دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہو گیا اور ایک وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کی کیفیتوں کا بیان دیا تو ان کے بارے میں بھی جو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو ہی قسم کی موت ہے، ایک وہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور ایک وہ جن سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر، گویا جو اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ہیں انشاءاللہ ان سے اللہ راضی ہو۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور ظاہری کردار سے معلوم ہے کہ یہ نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، گویا ان کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ وہ خود بھی ڈوبے ہیں، ہم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہ رکھو۔ البتہ ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ جب آتا ہے نا روح قبض کرنے کے لیے تو وہ آ کے دو میں سے ایک آواز دیتا ہے، دو میں سے ایک، کوئی تیسری آواز نہیں ہے، دو ہی ہے۔
آ کے کان میں کہتا ہے ابھی جو یہاں پڑا ہوا ہے دنیا میں اس کو ملک الموت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور سب کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور ملک الموت کان میں آ کے کہتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو چکا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ کفن لے کے آتا ہے جنت سے، خوشبودار کفن، سبحان اللہ، اور آ کے اس کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکلو، نکالنا تو ہے اس نے، آ کے پہلے آواز دیتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، نکلو باہر، کدھر؟ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت کی طرف نکلو اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو، گویا تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، اب تو اس کی طرف نکل، اللہ اکبر، تو پھر وہ فوراً نکلتی ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا جو موت کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری قسم کی موت، یعنی دو ہی قسمیں ہیں، اور دوسرا کافر یا منافق ہے، اس کے پاس جب فرشتہ آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو وہ جہنم سے کفن لے کے آتا ہے، بدبودار کفن، اس کے کان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور ملک الموت اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی، نکلو باہر، کدھر؟ الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا، اللہ اکبر۔ دو ہی باتیں ہیں، اللہ کرے جب ہماری موت آئے تو ہمیں یہی آواز آئے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ لہٰذا ہر ایسی قوم سے دوستی نہیں کرنی جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے، یہ ہے اس کا مطلب، قوما غضب اللہ علیہ، صرف یہودی مراد نہیں ہے، ہر قوم، قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس مجلس میں اسلام کے قوانین کا، اسلام کی باتوں کا، شریعت کی باتوں کا یا قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ اس مجلس میں بھی نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ان میں سے بھی نہیں ہونا۔ لہذا دوستی کیسے ہو سکتی؟ تو کسی بھی ایسی نافرمان قوم کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ لوگ آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہو گئے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر لوگ جو ہیں قبر والوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مفاہیم ہیں، اور اس کا انحصار ان دونوں مفاہیم کا من کی حیثیت پر ہے، کہ من کس حیثیت سے؟ من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، اور من یعنی بیانیہ اور ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے، اور من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں، ایک تو معنی یہ ہوگا کہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ قبر والے یعنی من اصحاب القبور کفار کی ہی صفت ہے، کفار ہی کا بیان ہے، کہ کفار جو قبروں والے کفار ہیں جس طرح وہ مایوس ہو گئے ہیں، کیوں کہ انہوں نے تو، ان کا تو یہی تھا نا کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی بندگی کی کوئی نہیں، جس طرح وہ یہاں سے مر گئے، کافر کو امید رہتی ہے اور کافر کے بارے میں امید رکھنی چاہیے جب تک اسی موت واقع نہیں ہوتی، موت سے پہلے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، موت سے ایک بالشت فاصلہ رہ جائے تو اس کی تقدیر اس وقت بھی بدل سکتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یعنی ایک ساری زندگی جہنمیوں کے سے کام کر رہا ہو اور قریب جا کے ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے موت سے، تو وہ جنتیوں والے کام کرنے شروع کر دے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لہٰذا امکان تھا، جب وہ قبر میں چلے گئے تو اب مایوسی ہو گئی، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، قبر والے کافر جس طرح سے مایوس ہو گئے ہیں نا کہ اب ان کو، ان کا مستقبل تاریک ہی تاریک ہے، اب ان کے لیے بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو من اصحاب القبور سے مراد کفار ہیں، اور کفار سے مراد من اصحاب القبور، یہ ایک دوسرے کی تشریح کہ وہ کفار جو قبر والے۔ دوسرا یہ ہے کہ کفار مایوس ہو گئے ہیں قبر والوں سے،
تو کفار کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کفار کا نقطہ نظر یہ ہے، یعنی دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا، کفار کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو اس کے بعد تو کسی نے اٹھانا نہیں، من یحیی العظام وہی رمیم، اور ہم تو متنا وکنا اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجل بعید، مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہونا؟ لہذا کسی کافر کا یہ گمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہوگا، ہر کافر آخرت کا منکر ہے۔ تو کما یائس الکفار من اصحاب القبور، اور خاص طور پہ اس وقت کے جو کافر تھے مشرک، وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو فرمایا جس طرح وہ کافر جو آخرت کے منکر ہیں ان کو اپنے مردوں کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتے اور دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکتے، واپس تو نہیں آنا، یہ تو سب کو پتہ ہے، دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، وہ مایوس ہو گئے ان سے کہ یہ دوبارہ کبھی نہیں زندہ ہوں گے۔ لہذا جس طرح کافر مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں مایوس ہیں، اس طرح سے فرمایا کہ قد یئسوا من الآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، یہ لوگ آخرت سے اس طرح سے مایوس ہیں۔ اللہ اکبر، گویا آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ کریم نے یہود کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیارے اور اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت مانگو نا ذرا، فتمنوا الموت، تم موت مانگو، ان کو تم صادق، تم سچے ہو تو پھر اللہ سے موت مانگو۔ تو جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ آپ کو جب ان کو موت کا پتہ چلے، جتنا موت سے یہودی ڈرتا ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں ڈرتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا مشرک نہیں ڈرتے موت سے جتنا یہودی موت سے ڈرتا ہے۔ لہذا ان کا یہ مایوسی جو ہے یئسوا من الآخرہ، یہ اسی مایوسی کی وجہ سے ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، وگرنہ ان کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ اس کے بعد ہم نے جنت میں جانا ہے یا اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہونی ہے یا ہم اللہ کے پیارے ہیں، اگر اس بات میں سچے ہوتے تو پھر یہ موت سے اس قدر کبھی نہ ڈرتے، اور کیونکہ یہ آخرت سے مایوس ہیں اور آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنا، ان کو خود معلوم ہے، اور آخرت کی مایوسی ان کے طرز عمل کو واضح کرتی ہے، اور یہ اس طرح سے مایوس ہیں جیسے قبر والوں سے کفار مایوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ممتحنہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا